آئیے دیکھتے ہیں اپنے چیپٹر کو. چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر صفات الحروف متضاد. ٹھیک ہے، ایسی صفات جن میں ایک صفت دوسرے صفت کی ضد ہو اور مقابل ہو اور دونوں صفتیں کسی ایک حرف میں جمع نہ ہو سکتی ہوں، ان کی کتنی اقسام ہیں؟ 10 اقسام ہیں. دراصل یہ 5 جوڑے ہیں، 5 کیفیات ہیں جو تقابل میں آنے کی وجہ سے 10 قسمیں بن جاتی ہیں. اور سب سے پہلا جوڑا ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے ہمس اور جہر کا. ہمس اور جہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں آ سکتی. اگر ہمس آئے گی تو جہر نہیں آئے گی، جہر آئے گی تو پھر ہمس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، کسی بھی حروف میں. آئیے دیکھتے ہیں ہمس کو. ہمس کا مطلب ہے ہوا کا چلنا محسوس ہونا، یعنی کہ جب بھی آپ ہمس کے الفاظ کو ادا کریں گے آپ کے منہ سے ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوگی. یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر جائیں گے تو آپ کو ہوا ٹچ کرے گی اور آپ کو لگے گا کہ میں جیسے پڑھ رہی ہوں اف، تو میرے ہاتھ کو ہوا آ کے لگ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمس ہے. ٹھیک ہے، حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ رکیے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو. مثال کے طور پر اس میں کتنے الفاظ میں؟ اس میں ٹوٹل 10 حروف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم ساکنہ کر کے لکھیں گے نا تو ہمیں صفات کا اور مخارج کا صحیح اندازہ ہوگا. ویسے اس میں کیا آتا ہے؟ فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کیف اور تا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب لکھیں گے اس کو الف کے ساتھ، الف کے اوپر زبر لگا کر اور فا کو ساکن، تو پھر ہمارے پاس اس کی صفات بھی واضح ہو جائیں گی اور اس کا جو مخرج ہے نا وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے کہ اف. ٹھیک ہے، اح، اہ، اہ، اش، اخ، اس، اس، اک، ات، اس طرح. ٹھیک ہے، اب اس کو اکھ بولتے ہیں، اک نہیں بولتے، اک. ات ایسے نہیں، ات بولتے ہیں، ات نہیں بولتے. ٹھیک ہے، عرب لوگ تو اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اک اور ات تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اک کھ کا ساؤنڈ دیں اور اس کو ات ت کا ساؤنڈ دیں. ات تھ تھ. پتہ نہیں یہ حروف کتنے؟ ٹوٹل 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. فحثہ شخص سکت. ان حروفوں کو محموسہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محموسہ. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے نیچے. ٹھیک ہے، اب اس کی الٹ ہے جہر. اب جہر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جہر الٹ ہوگا. جہر میں دیکھتے ہیں کیا ہے. حروف تہجی کے 5 حروف جو ہیں وہ ہیں ہمارے 5 نہیں 10 حروف جو ہیں وہ ہیں ہمارے ہمس کے. باقی 19 حروف آتے ہیں اس میں جہر میں. ٹھیک ہے، جہر کا مطلب ہے ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہونا، زور سے کہنا یا اس کو ظاہر کرنا. جو بھی اس میں آتا ہے نا لفظ تو اس کو زور سے اور ظاہر کیا جاتا ہے اور اس میں ہوا جو ہے وہ نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. جب بھی آپ اپنی ہتھیلی کو جہر والے الفاظوں کو پکاریں گے تو جہر والے حروفوں میں آواز جو ہے آپ کی ہتھیلی کو ٹچ نہیں کرے گی کیونکہ آواز نکلے گی نہیں. حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ رکے کہ سانس کا جاری رہنا کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بند ہو جائے. ٹھیک ہے، سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں بلندی ہو. مثال کے طور پہ اج، اق، آؤ، آگ، ال، اب، ال، اب. ٹھیک ہے، اس طرح کے حروف اس میں آتے ہیں. یہ ٹوٹل 19 حروف ہیں اور ان کا جو مجموعہ ہے ان کو کہتے ہیں مجسورہ. حروف مجسورہ. ٹھیک ہے، اور لیکن دیکھیں 19 حروف آئیں گے جہر میں، باقی کے 10 آئیں گے ادھر. ٹھیک ہے، 29 حروف ہیں تو جہر اور ہمس اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم حروف تہجی کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو آگے بڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے.
اب ہم دوسری ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا پارٹ ہوگا اس میں ہمارا ہوگا اس کا دوسرا جوڑا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا جوڑا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.